المنکری کالمنکر، اور کبھی کبھی کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار کر، جبکہ اس کی طرف سے کچھ ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں، انکار کی علامتیں پائی جاتی ہیں. جیسے اہل عرب پہلے جاتے تھے جنگ کے لیے، تو جنگ میں جاتے تھے تو جنگ میں جو ہے اپنے نیزے کو ایسے چوڑا رکھ کے جاتے تھے. سواری پہ جا رہے ہیں تو ایسے رکھ کے لے آ رہے ہیں. یہ علامتیں ہوتی تھی اس بات کی کہ میں اب جنگ کے لیے پورے طور پر تیار ہوں. اور جب جنگ میں پہنچ جاتے تو نیزے کو سامنے رکھتے تھے تاکہ ڈائریکٹ ہی جا کے اس کے دشمن کے سینے میں لگ جائیں. ایسے تھوڑی لگے گا. تو ابھی جا رہے ہیں. تو یہ ایک شاعر جو سامنے والا کہہ رہا ہے شقیق آیا اس حال میں کہ اپنے نیزے کو چوڑائی میں رکھے ہوئے. تو یہ علامتیں ہیں اس کی کہ یہ گویا کہ سامنے والے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے والے کے پاس ہتھیار نہیں ہے. یہ علامت ہے کہ میں ہی ہتھیار والا ہوں، سامنے والا نہیں. یہ علامت ہے کہ سامنے والے کو یہ منکر نہیں ہے. منکر کیا ہے؟ غیر منکر کو منکر درجے میں اتار لیا گیا. یہ منکر نہیں ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میں جس سے لڑنے جا رہا ہوں وہ بھی ہتھیار سے لیس ہے، اس کے پاس بھی ہتھیار ہیں، ورنہ میں جو ہے یہ لے کے کیوں جاؤں گا. وہ سمجھتا ہے، یعنی وہ اس کے دل میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہاں یہ بھی ہتھیار سے لیس ہے، لیکن وہ اپنی حالت ایسی بنا رہا ہے کہ وہ ہتھیار کو لمبائی میں رکھ کے لے جا رہا ہے. یہ گویا کہ یہ سمجھ رہا ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ منکر نہیں ہے، لیکن اسے منکر کے درجے میں اتار کے پھر جو ہے جو دوسرا والا جو سامنے والا دوسرا مصرع آ رہا ہے اس میں تاکید کے ساتھ کلام لا رہے ہیں کہ اس کو منکر کے درجے میں اتار لیا. اور جب منکر کے درجے میں انسان ہو، منکر ہوتا ہے تو وہاں تاکید کے ساتھ کلام پیش کیا جاتا ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی وغیر المنکری کالمنکر، اور غیر منکر کو غیر منکر کی طرح کلام پیش کیا جائے. اذا لاح علیہ شیء من امارات الانکار، جب اس پر غیر منکر پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے انکار کی علامتوں میں سے کوئی علامت. جیسے جا شقیق عارضا رمحہ، شقیق آیا اس حال میں کہ اپنے نیزے کو چوڑائی میں رکھے ہوئے. یہاں جو ہے التفات بھی ہے غیبوبت سے خطاب کی طرف کہ شقیق جو ہے یہاں غیبوبت ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے انا بنی امی کا، تو امی کا میں جو کاف ضمیر ہے یہ خطاب کی طرف ہے جس سے مراد کو ہے شقیق ہی ہے. شقیق آیا اس حال میں کہ اپنے نیزے کو کشادگی چوڑائی میں رکھے ہوئے ہے. انا بنی امی کا، بے شک تیرے چچا زاد بھائی، فیم ان میں بھی کیا ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی کیا ہے، رماحن نیزے ہیں. تو یہ جو ہے انا کے ذریعے تاکید لائی گئی، انا کے ذریعے مؤکد کیا گیا. تو یہاں پر اس کی حالت جو ہے، اس حالت نے جو ہے اس بات پر ابھارا کہ اسے منکر کے درجے میں اتاریں اور پھر بعد والے کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کریں. تو یہ علامت ہے اس کی، جو گویا کہ علامت یہ ہے ایسی دلالت کر رہی ہے گویا کہ یہ تسلیم کر رہا ہے، یہ نہیں مان رہا ہے کہ ان کے پاس نیزے ہیں. پھر اسی لیے جو ہے اسے منکر کے درجے میں اتار کر اور خطاب کیا گیا اس صورت میں التفات کے طریقے. تو انا بنی امی کا آئی انا بنی امی شقیق، شقیق کے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی کیا ہیں، نیزے ہیں. تو یہاں انا جو ہے یہ تاکید کے ساتھ لایا گیا. والمنکر کا غیر المنکر، ایک تو یہ ہوا کہ غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار کر، کبھی جو ہے منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار کر کے بغیر تاکید کے کلام لایا جاتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اندر لوگوں کو شک تو ہے اسی لیے تو ایمان نہیں لاتے، لیکن محل شک نہیں ہے. وہ محل شک نہیں ہے، یعنی اگر اس میں وہ غور و فکر کرے، اگر وہ اپنے دلائل کی اس کی روشن بینات، ان کی واضح نشانیاں، اور یہ دیکھے کہ اس طرح سے کوئی لا نہیں سکتا کلام، اس میں غور و فکر کرے تو ہر شخص ایمان لے آئے. اور جن لوگوں نے غور کیا تو وہ ایمان لائے، جن لوگوں نے غور کیا تو وہ ایمان لائے. تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے غیر منکر کو ہمیں منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتاریں گے. ہم قرآن پاک کے بارے میں پوچھے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں پر انا لا ریب فی، انا کے ذریعے ہم لاتے کلام کو یہاں پر، لیکن ہم نے یہاں پر جو منکر تھا قرآن بات کو نہیں مان رہا تھا، ہم نے اسے غیر منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا. اور جب منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیں تو پھر وہاں کلام بغیر تاکید کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی قرآن پاک میں انا کے ذریعے نہیں لایا گیا، لا ریب فی کوئی بھی شک نہیں ہے اس میں. تو پھر کہیں گے شک تو کرتے ہیں لوگ شک تو کرتے ہیں اس کے بارے میں.
تو پھر کہا کہ وہ ان کا شک ایسا ہے کہ اگر وہ اس میں غور و فکر کریں گے تو ان کا شک کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو پھر وہ اپنی حالت پہ آ جائیں گے خالی الذہن کی طرح. کلام کو بغیر اس تاکید کے لانا ہے تو اس طرح سے بغیر تاکید کے لائے گا. کلام لایا جائے گا، لیکن ہم جو ہیں اگر کلام کو ایسے کتنی بھی تاکید کے ساتھ لا دیں، اگر وہ ایسا مشکک ہے جو اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہے تو اسے کتنی بھی تاکید لا دو، ہے نہیں. تو اب لا ریب فیہ جب اتنا ہی کہہ دیا کوئی شک نہیں اس میں، اب عقل سلیم کے ذریعے وہ غور و فکر کرے گا تو اس کا عقل ختم ہو جائے. اور اگر جس کا شک نہیں ختم کرنا کتنی بھی تاکید لائیں. والمنکر کا غیر المنکر، اور منکر کو کبھی غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. اذا کان معه ما ان تعمله ارتدا، کہ اگر اس کے ساتھ جبکہ اس کے ساتھ ایسی چیزیں ہوں، کیا ہوں؟ اس کے ساتھ اگر اس کے ساتھ ایسی چیزیں ہوں، ان تعمل، اگر وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرے ارتدا، تو کیا ہو جائے؟ وہ انکار سے پلٹ جائے. یعنی ما سے مراد دلیل ہے. اگر منکر کے ساتھ، جبکہ وہ منکر کے ساتھ ایسی دلیلیں ہوں، اگر وہ منکر غور و فکر کرے ان دلیلوں کے اندر ارتدا، تو اس کا انکار کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. اور پھر اس کے لیے کہا جائے لا ریب فیہ. کیا ہے یہ؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں جو ہے غیر منکر کے درجے میں اتار کر کے کلام کو بالکل سادہ طور پر کہا گیا بغیر تاکید کے. غیر منکر کیا؟ منکر تو ہیں کفار، سب اس میں منکر ہیں، بہت سارے منکر ہی ہیں، لیکن یہاں پر لانا چاہیے تھا کلام کو تاکید کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ منکر ہی تھے، مانتے نہیں تھے. تبھی تو کہا کہ یہ تو آپ کی شاید آپ خود لے کر کے آئیں اپنی طرف سے. اور پھر کہا گیا کہ اگر تم شک ہو اس میں تو تم لے آؤ اس کی قرآن پاک کی ایک صورت. یہ ساری قرآن پاک میں ہے یہ سب چیزیں، کہ وہ لوگ اس کے بارے میں شک کرتے تھے، سوچتے تھے شاید یہ اپنی طرف سے بنا کے لائیں. تو وہی ہے کہ منکر کو یہاں غیر منکر کے درجے میں اتار کر بغیر تاکید کے لا ریب فیہ لایا گیا. دلیلیں جو ہوں گی منکر کے پاس ہوں گی کیا جس چیز میں یہ شک کر رہا ہے جس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے اس میں؟ دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لا ریب فیہ قرآن منکر کو اتار لیا گیا غیر منکر کے درجے میں، کیونکہ قرآن جو ہے شک کے جگہ، شک کے قائم مقام نہیں ہے، شک کا محل نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کی جو اعجاز اور بینات دلائل، اور جس کو جو لانے والی جو ذات ہے وہ معجزات لے کر آیا، ایسی ایسی دلیلیں ہیں ان کی، اگر وہ یہ ساری دلالت ہے، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ یقینی طور پر یہ اللہ کی طرف سے. اور آپ نے جو ہے اسے پریکٹیکل طور پر دکھایا بھی کہ اگر آپ کو شک ہے کہ میں بنا کے لا رہا ہوں تو آپ ایک اس کی مثل صورت لے کر کے آ جائیں. اب بھی دلیل ہے، یہ تو قرآن معجز ہے قیامت تک. اگر ہے کسی کو تو وہ لوگ نہیں بنا پائے تو آپ بنا لیں، ہے نہیں؟ آپ لے آئیں تو کوئی بھی نہیں لا سکتا. جب وہ اشر و شعراء العرب نہیں لا سکے امراء القیس جیسے، تو یہ آج کے جو کون لا سکتے ہیں؟ معجزات ہمارا قرآن پاک بھی قیامت تک معجزہ ہے نا. یہ قرآن پاک ہی معجزہ، یہ اللہ کی طرف سے کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے. معجزہ جو ہے سب کو عاجز کر دیتا ہے. اگر یہ بندے کی طرف سے ہے تو آپ بنا کے نہیں آئیں. تو یہ تو قرآن پاک قیامت تک چیلنج کرتا رہے گا. اگر تمہیں کوئی ہے شک تو لے آئیں اس کے مثل. تو یہ آیت کریمہ ان کنتم فی ریب مما، یہ تو جو ہے اس وقت بھی کے لیے بھی ہے اور اب بھی کے لیے بھی ہے. فاتوا بسورۃ، وہ تو پھر الگ الگ دلیلیں دی گئی ہیں کہ پہلے جو تھی نبیوں کی قوموں کا تھا کہ وہ بھی جو ہوتی تھی، جو کتاب نازل ہوتی تھی اس قوم کو کتاب کو یاد کرنے والا نبی ہوا کرتا تھا. اس نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب تو نازل نبی پر بھی اس کو امت نے بھی یاد کر لیا. پہلے جو موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے موسیٰ، اگر تمہیں توریت لینا ہے تو تم ہمارے یہاں کوہ طور پر آنا ہوگا. تمہیں کوئی بات کہنی ہے تو کوہ طور پر آنا ہوگا. تمہیں کلام پڑھنا قوم کے بارے میں تو کوہ طور پر آنا ہوگا. اپنی قوم کو اگر مجھ سے بات چیت کرانی ہے، مناجات، تو کوہ طور پر آنا ہوگا. تو یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور کو مخصوص کر دیا. لیکن جب میرے نبی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہو. موسیٰ کو اگر قوم کوئی بات کہنی ہے تو کوہ طور پر آنا ہے، کسی کلام کو بات کہنا ہے تو کوہ طور پر کہنا ہے.
دعا کرنی ہے تو کوہ طور پر آنا ہے, 40 روزے رکھنا ہے تو کوہ طور پر آنا ہے, لیکن تم جو ہے اس کی طرح نہیں ہو. تمہارے پاس اگر وہی نازل ہوگی تو خلوت میں ہوگی تو خلوت میں نازل ہوگی, جلوت میں ہو تو جلوت میں نازل ہوگی. عائشہ کے اگر حجرے میں ہو تو وہاں نازل ہوگی, سفر میں ہو تو وہاں نازل ہوگی, اگر سب قصر میں ہو تو وہاں نازل ہوگی. وہکذا اعتبارات النفی, اسی طرح یہ نفی کے بھی اعتبارات ہیں. اسی طرح یہ تو ہمارے مسند کے صرف جملہ مثبت کے اعتبارات تھے کہ اگر کوئی خالی الذہن ہے تو ہم کلام پیش کریں زید قائم, منکر ہو طلبگار ہو تو ہم انا زید قائم, یہ سب جملے مثبت تھے. اگر منکر کیا ہیں, مان ہی نہیں رہا ہے یا کوئی جو ہے, تو ہم ایسی صورت میں نفی کے اعتبارات کیسے کریں گے؟ جیسے ما زید قائم, ما زید قائما, زید کھڑا نہیں ہے, اب وہ کہہ رہا کھڑا ہے, یہ تو نہیں کھڑا نہیں بلکہ سادہ ہی ہے, وہ معنی بالکل خالی الذہن ہے. آپ اس کو ایک کلام پیش کر دیں ما زید قائما, یہ نفی والا ہو گیا خالی الذہن کے لیے. منکر ہے, نہیں ماننا ہے, تو آپ اس کے لیے ما زید بقائم, تو با کے ذریعے بھی ایک طرح سے یہ تاکید ہوئی. ما کے ذریعے ہوا خالی الذہن, تو یہ تاکید با کے ذریعے موقت ہو گیا یہ. اور اگر یہ اور منکر ہے تو کہہ دیں واللہ ما زید بقائم. با کے ذریعے بھی موقت ہوا یہ. دیکھیں یہاں پر خالی ذہن ہے تو اس کو کلام پیش کیا بغیر تاکید کے, جیسے ما زید شاعرن, بغیر تاکید کے. متردد طالب ہے تو اس کو کہا جائے ما زید بشاعرن بالتاکید المستحسن. تو یہ فرق جو ہوا یہاں پر با کے ذریعے ہی وہ تاکید ہے یہاں پر, ورنہ پورا یہ کلام بالکل سیم ویسی ہے. ما زید شاعرن ما زید بشاعرن, تو با کے ذریعے موقع ہے یہ کہ خبر جو بنے گی یہ, اور یہ خبر جو ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو لوٹے گی مبتدا کی طرف, اور مبتدا کی طرف تو گویا کہ ایک اعتبار سے دوسری پھر تاکید نسبت دوبارہ اسی زید کی طرف لوٹے گی. حرف جرب کا لانا بھی تاکید پیدا کرتا ہے. حروف زوائد کا لانا بھی, ارے وہ ہے نا حروف تاکید کتنے ہیں, تو حروف زوائد بھی تاکید کے نہیں آتے ہیں. تو یہاں پر با, تو یہاں پر بھی با جو ہے یہ زائد ہے لیکن تاکید پیدا کر رہا ہے یہاں. ہاں, اور منکر کے لیے جیسے واللہ ما زید بشاعر, تو یہاں پر منکر کے لیے واللہ اور با یہ دو تاکید والے پیدا ہو گئے. تو یہ جو ہو گیا, جس طرح یہ اعتبارات جو ہیں خالی ذہن کے لیے اس بات کی صورت میں, اسی طرح یہ نفی میں بھی سارے اعتبارات ہوا کرتے ہیں. کل سے بیان کریں گے اس کے بارے میں, حقیقت عقلیہ, مجاز عقلی, اور یہ تقریباً بہت زیادہ ماں کی خبر میں لام زیادہ تر آتا نہیں ہے, با زیادہ آتا ہے. نفی میں با, نفی میں کل سے بیان کریں گے حقیقت عقلیہ مجاز کے بارے میں. یہاں پر کئی قسمیں نکلیں گی, اس کی 4 قسمیں, کہ اگر واقع کے مطابق ہو اور اعتقاد کے مطابق ہو. جیسے انبت اللہ البقلہ, اللہ تعالیٰ نے سبزی اگائی, واقع کے مطابق بھی ہے اور اعتقاد کے مطابق بھی ہے. اور جاہل دہریہ انبت الربیع البقلہ, اس کا یہ کہنا یہ جو ہے اعتقاد کے مطابق ہے, واقع کے مطابق ہے, اعتقاد کے مطابق نہیں ہے. کیا وہ کہے گا اعتقاد کے مطابق ہے, واقع کے مطابق نہیں ہو, انبت الربیع البقلہ, تو یہ جو ہے نسبت کرتا ہے کس کی طرف؟ زمانے کی طرف. کہتا ہے کہ مؤثر ان کو مانتا ہے, کس کو؟ زمانے کو, ساری چیزوں کو یہ اثر کرنے والا زمانہ ہے. انبت الربیع البقلہ, موسم انبت المطر البقلہ, بارش نے جو ہے سبزہ اگایا, تو یہ بارش کی طرف منسوب کرتے ہیں, مؤثر انہیں مانتے ہیں. اس طرح سے 4 قسم ہوگی. چلیں کل پڑھیں گے.